وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ سمجھدار ہو۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بات جہالت کر رہے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ سو اس تقریر کا ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کو اور لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک و صاف بنتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارکہ 54، 55 اور 56 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کا ذکر فرما کر منکرین اور مکذبین کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان مہیا فرمایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا گیا۔ انسان میں جب عقل کی روشنی افسردہ ہو جاتی ہے، نور فطرت جب بجھ جاتا ہے، دل پر جب سیاہی چھا جاتی ہے، روح پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب اچھائی برائی میں امتیاز پیدا کرنے والی قوت مردہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت خواہشات کا عام تسلط ہو جاتا ہے اور نفس طاغوتی کا ڈیرا قائم ہو جاتا ہے۔ آدمی کی آنکھوں پر عیش پرستی کے پردے پڑ جاتے ہیں، عیش عشرت کے نقشے سے دماغ سرشار ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز اور حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس انتہائی عیاشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محل اور بے محل کا امتیاز بھی جاتا رہتا ہے۔ آدمی نہیں رہتا،
بلکہ آدمی ہوا جانور بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں حصول لذت کے ہر طریقے کو اور عیش پرستی کے ہر ذریعے کو وہ اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے، اور خواہش کے نفس کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ اپنے لیے نکال لیتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی ناسے، کوئی بیدار مغز، کوئی روشن دماغ، کوئی مخلص ساتھی، کوئی مخلص رہنما، کوئی مخلص دائی، اس کو شفقت کے ساتھ اس کی خواہشات سے روکنا اور مطلق العنانی سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حفظ زدہ انسان کے غصے کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، ناسے کی بات کو سننے کی بجائے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو خدا پرست انسان اس اندھے کو غار میں گرنے سے روکتا ہے، تو یہ اپنی جہالت کی لاٹھی اس کے مارنے کے درپے ہوتا ہے۔ بالآخر مشفق ناسے کی مخالفت، اہل حق کی عداوت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے سرکش انسان تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گر کر فنا ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قوت قہاری اور جباری کی ایک حرکت ان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہے۔ قوم لوط کی بھی یہی حالت تھی، عیش پرستی کا بھوت ان کے سر پر سوار تھا، ہوا سے دماغ سرشار تھا، شہوت کا پردہ آنکھوں پر پڑا ہوا تھا، اور زناکاری کی حدود سے بڑھ کر لواطت کو مرکز شہوت بنا لیا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، پوری قوم کی قوم اس خلاف فطرت حرکت میں مشغول ہو گئی تھی، جیسا کہ آج یورپ میں انہوں نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، وہاں باقاعدہ یعنی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چرچوں میں مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اسی طرح یہ قوم بھی ایسی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کو نصیحت کی، ان کو ڈرایا، قانون فطرت کو سمجھایا، عذاب خداوندی سے ڈرایا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، الٹے لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے، پیغمبر برحق کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن کرنے کے درپے ہو گئے۔ انجام بالآخر جو ہوا اس ظالم اور ردی قوم کا ہوا، اس کے اظہار آج بھی بحیرہ مردار سے اب بھی ہو رہا ہے، جو ان کی تباہی کی گواہی دے رہا ہے، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نجات میں بتلایا گیا کہ لوط علیہ السلام کو ایک ناپکار اور بد کردار قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی برکرداری کی برائی کھول کر سمجھائی کہ تم دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر ایسی بدکرداری اور ایسی بدعمالی میں کیوں پھنسے ہوئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی پر دوڑتے ہو، اور پھر اس بے حیائی سے ذرا نہیں شرماتے۔ کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آج یورپ میں اس کا انجام یہ ہے کہ وہاں ایڈ کی صورت میں بیماری آ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ابھی تک وہ ریسرچ کر رہے ہیں
یعنی اس برائی کو روک نہیں رہے بلکہ فروغ دینے کے لیے علاج تلاش کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس بد اخلاقی والے کام سے، اس غیر فطری کام سے محفوظ رکھے اور اپنے امان میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیوں تم جان بوجھ کر، جب پیغمبر نے کہا تم جان بوجھ کر دیوانہ بن رہے ہو، جیلوں جیسے کام کرتے ہو، کیا تم نے اپنی قوت عقلیہ کو مردہ بنا لیا ہے؟ بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح، وحشی جانوروں کی طرح شہوت رانی کے در پہ ہو، محل بے محل کا فرق بھی نہیں کرتے. حضرت لوط علیہ السلام کی ان معقول باتوں، ان درست نصیحتوں کا جواب تو وہ کیا دیتے؟ بس جہلانہ دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھرانے کو اور جو اس کے ساتھ چاند ایک ساتھی ہیں ان کو اپنی بستی سے باہر نکال کرو، ان کو اپنی بستی سے چلا وطن کر دو، ورنہ یہ اس طرح ناک میں دم کرتا رہے گا، ہمارے عیش و عشرت میں رکاوٹ بنتا رہے گا، ہمارا شہوت رانی اور اس لواطت والی عادت کے خلاف یہ بولتا رہے گا. یہ اپنے کو بڑا پاک صاف بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کا کیا جواب آیا، ان کی باتوں کا کیا نتیجہ نکلا، انشاءاللہ وہ ہمارے آئندہ درس میں ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کے فضل و کرم سے کل ہمارا یہ 19واں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا. کل 19واں سپارہ ہمارا مکمل ہوگا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.